السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 3 4 5 پپ کی سوچ فاریکس کے اندر ہم لوگوں کو اکثر یہی سوچ آتی ہے کہ ہم لوگ 2 پپ پرافٹ کمائیں گے، $2 کا پرافٹ کمائیں گے، $1000 کے اوپر $3 کا پرافٹ کمائیں گے اور اپنی ٹریڈ کو کلوز کر دیں گے۔ آج صبح بھی ایک ایسے ہی بندے سے میرا واسطہ پڑا، تجربے کے حساب سے، اس کا وقت کے حساب سے تو کئی سال ہو چکے تھے، لیکن اس کی سوچ یہ تھی کہ میں 2 پپ ٹریڈنگ کے اوپر 3 پپ ٹریڈنگ کے اوپر جا کر پرافٹ کو بک کروں گا، میری دہاڑی ہو جائے گی، میرے گھر کا سرکٹ چل جائے گا، میرے ہوٹل کا خرچہ نکل جائے گا، میرے بچوں کی فیس نکل جائے گی۔ تو شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کے اندر ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ بس ایک ٹریڈ لگاؤں، تھوڑی سی پرافٹ میں جائے گی، تو وہ تھوڑی سی پرافٹ میں جانے کے بعد میں اس ٹریڈ کو کلوز کر لوں گا اور اس ٹریڈ سے میں نکل کر آج کا کچھ نہ کچھ اپنے اکاؤنٹ کے اندر بیلنس کا اضافہ کر دوں گا۔ لیکن ہمارا بدقسمت شخص یہ نہیں سمجھتا کہ وہ 10 بار تو 2 3 4 پپ کے پرافٹ سے وہ گزارا کر جائے گا، لیکن جس وقت اس کی ٹریڈ پھنس گئی اور مارکیٹ اس کے الٹ چلی گئی تو کیا بنے گی؟ تو شارٹ ٹرم تھنکنگ وداؤٹ لاس کی تھنکنگ، مارکیٹ کے اندر سے مختصر دورانیے کی ٹریڈنگ وداؤٹ سٹاپ لاس، ایک چیز ہوتی ہے وداؤٹ سٹاپ لاس، ایک چیز ہوتا ہے وداؤٹ سٹاپ لاس، مطلب سٹاپ لاس کی تھنکنگ تک نہیں ہے، نقصان میں جانے کی آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے باپ کی جاگیر ہے کیا فاریکس کے اندر؟ فاریکس مارکیٹ یہ کسی کی بھی نہیں ہے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ میں ایک جگہ کے اوپر تھا تو ایک مثال آپ کو دوں گا کہ ایک شخص تھا، وہ بہت پرانا اس مارکیٹ میں تھا، بروکر کے اندر کام کر رہا تھا۔ تو ایک دن ہم لوگ بات کر رہے تھے اپنے ایک بروکر کے حوالے سے، تو وہ شخص بولتا تھا کہ آپ 1 پپ کے گیپ سے ٹریڈ ٹرانسفر کر لیں تو بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر وہ بولا کرتا تھا کہ ہمارے تقریباً ہر جو ٹریڈ ہے وہ 1 پپ گیپ کے ساتھ ٹرانسفر ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ لوگ ٹریڈ یورو USD پہ 1.1100 پہ لگاتے ہیں تو وہ ٹریڈ آپ کو مل جائے گی، لیکن اگر وہ آپ کی سیل کی یا بائی کی ٹریڈ ہے تو وہ 1.1110 کے اوپر جائے گا مارکیٹ میں، تو وہ ٹریڈ آگے ٹرانسفر ہو جائے گی، ادروائز وہ ٹرانسفر ہی نہیں ہوگی۔ تو میں اس چیز کے اوپر بھی مجھے بڑے عجیب سی لگی، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے مارکیٹ کے اندر، آپ لوگوں نے بھی یہ چیز دیکھی ہی ہوگی یقیناً، کہ مارکیٹ سم ٹائم ہم ٹریڈ لگاتے ہیں تو ٹریڈ لگانے کے ساتھ ہی مارکیٹ الٹ چلی جاتی ہے، تو کچھ دوستوں کا شک یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں یار مارکیٹ کو کوئی واچ کر رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں جہاں کے اوپر بھی ٹریڈ لگاتا ہوں اس پوائنٹ سے مارکیٹ کسی بھی طریقے سے مارکیٹ میری فیور کے اندر نہیں آتی، اور میں اپنے آپ کو ان دنوں اپنے آپ کو بہت زیادہ بدقسمت شخص تصور کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی دیکھ رہا ہوں جہاں پہ میری ٹی پی ہوتا ہے وہاں سے 2 4 5 پہ مارکیٹ نیچے سے آ جاتی ہے، اوپر سے آ جاتی ہے، تو میری ٹریڈنگ میں میری جو قسمت ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی۔ لیکن ایک چیز بتاؤں کہ پیچھے میں نے اپنے ساتھ کئی بار ایسا بھی دیکھا ہے کہ مارکیٹ 1.1450 کے اوپر میرا ٹی پی تھا، اور مارکیٹ 1.1450 کے اوپر سے ہی مارکیٹ دوبارہ واپس ہوگی، ٹی پی کیا واپس آ گئی۔ تو یہ حقیقت نہیں ہوتی، قسمت کا ایک لیمٹ تک آپ کے بزنس سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ قسمت صرف قسمت کے سہارے نہ آپ اس بزنس سے پیسہ کما سکتے ہیں، اور نہ ہی قسمت کے سہارے آپ اس بزنس سے نقصان لے سکتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، کچھ حد تک آپ کی اور میری قسمت کا تعلق ضرور ہے۔ بہرحال ہم لوگ بات کر رہے تھے، جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اکثر بندہ تھوڑا سا دیکھتا ہے، یار میں 1 لاٹ لگاتا ہوں، 3 پپ جائے گی، میرے $30 آ جائیں گے۔ $500 کے اکاؤنٹ کے اوپر اس پاگل انسان نے پوری اسٹینڈرڈ لاٹ اوپن کر لی کہ یار 50 پپ پہ اکاؤنٹ واش ہے، وہ واش کا تصور ہی نہیں کرتا۔ میرے ایک چچا تھے، اللہ ان کو جوار رحمت میں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، فوت ہو گئے ہیں، تو وہ اکثر بولتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے بد نصیب ہیں، ہم زندگی کی حقیقت بتاتے ہیں تو اگلا بندہ غصے میں آ جاتا ہے۔ ہم کسی کو بندے کو بولتے ہیں بھائی تو نے مر جانا ہے، تو وہ بولے کہ کتنی منحوسوں کی طرح بات کر رہے ہیں۔ بھائی مرنا ہر انسان ہے، منحوس اگر آپ یہ بات نہیں کریں گے تب بھی مریں گے، بات کریں گے تب بھی مریں گے، موت کا سوچیں گے تب بھی مریں گے، اور موت کو ایک سائڈ پہ رکھ کر پوری زندگی کے لیے بلا دیں گے تب بھی مریں گے۔ اسی طریقے سے آپ کے بیلنس کی موت آپ کی مقدر میں آئے گی، آپ سوچیں گے پھر بھی آئے گی، نہیں سوچیں گے پھر بھی آئے گی۔
آپ کو یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ موت کو یا نقصان کو منحوس قرار دے دیں کہ یار یہ کیا ان سے منحوسوں والی بات کر رہے ہو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. پلان کے علاوہ کام نہ کریں، اسٹریٹجی کے علاوہ نہ کریں. 2 کام میرے آج آپ لوگوں کے ذہن کے اندر میں ڈال رہا ہوں. پہلی چیز کہ آپ لوگوں نے 99% نقصان کا سوچنا ہے، 1% نفع کا سوچنا ہے. لیکن ہمارا آج کا بدقسمت ٹریڈر 99% نفع کا سوچتے ہیں، 1% نقصان کا سوچتے ہیں. نمبر 2، آپ نے 99% ٹریڈ لینے سے پہلے سوچنا ہے اور 1% ٹریڈ لینے کے بعد سوچنا ہے. ہمارے ہاں 99% پہلے تکے پہ ٹریڈ ٹھوکتا ہے، پھر بولتا ہے سر بتا دیں مارکیٹ یورو USD کہاں جائے گی. اتنے سر کو پتہ ہوتا تو سر پاکستان کا قرضہ ہر ہفتے میں نہ اتار رہے ہوتے. مجھے صرف 2 منٹ کا پہلے کا پتہ ہوتا ہے گولڈ کہاں جائے گا، یورو کہاں جائے گی. تو 2 منٹ کے اندر ہم لوگ تو ہر لیوریج بزنس کے اندر ہر دن اپنا بیلنس ڈبل ٹرپل کر رہے ہوتے ہیں. یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا. یہ ایک پلان ہوتے ہیں، اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. تو ابھی یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ابھی ایک آج کے اکاؤنٹ نو لاس اکاؤنٹ واش 100% ون ٹریڈنگ اسٹریٹجی. تو اس طریقے سے ہماری اسٹریٹجیز پہ کام کریں. لیکن ان اسٹریٹجیز کے لیے جیسے ہمارا آپ کے آج یہ لیکچر دیا گیا ہے کہ یہ جو آپ 2 منٹ 1 منٹ 3 منٹ کے یا 1 2 3 پپ کے لیے 4 ٹرم ٹریڈنگ بغیر نقصان کے سوچے کرتے ہیں، بہت زیادہ ڈیجنس چیز ہے آپ کے لیے. تو اس چیز کو سے تھوڑا سا نا اجتناب کریں. پھر آخر پہ آج میں 2 نصیحتیں کروں. 99% نقصان کا سوچیں، 1% نفع کا سوچیں، کامیاب ہو جائیں گے. نمبر 2، 99% ٹریڈ لگانے سے پہلے سوچیں، 1% بعد میں سوچیں، کامیاب ہو جائیں گے. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار میں اگر یہ ٹریڈ الٹ چلی گئی، نقصان میں چلی گئی، میں کتنا نقصان برداشت کروں گا، میرے پاس کیا آپشن ہوگا، میں اس کو کیسے کور کروں گا. یہ ساری چیزیں آپ نے سوچنی ہے. اور ٹریڈ لینے سے پہلے آپ نے سوچنی ہے بھائی نفع میں گئی تو میرے پاس کیا آپشن، نقصان میں گئی تو میرے پاس کیا آپشن، نیوز تو نہیں آ رہا ہے، سپریڈ تو نہیں انکریز ہو رہا. یہ ساری چیزیں ہوں گی. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. شارٹ ٹرم 2-2-3-3 پپ 2-2-3-3 ڈالر کے بارے میں سوچ کر بغیر نقصان کا سوچے ٹریڈنگ کرنا، آپ لوگوں کو ایڈوانس مبارک دے رہا ہوں. آپ کے اکاؤنٹ کو واش ہونے والا ہے اگر یہ گندی حرکت آپ لوگوں کے اندر ہے. اور ایک آپس کی بات بتاؤں، کبھی کبھی ہمارے جیسے بندے بھی یہ چیز کر جاتے ہیں. تو اب آپ بولیں کہ یہ منحوس بات ہے، یہ بری بات ہے، یہ چیز ہے. منحوس ہے تو منحوس کا اثر ہوگا، اگر منحوس نہیں سمجھتے تو پھر بھی اثر ہوگا. تو اپنے آپ کو، اپنے ٹریڈنگ کو بہتر کریں، نہ کہ باتوں کے اوپر توجہ دیں یا میرے اور آپ کے کہنے کے اوپر یہ مسئلہ بنے. اور میکسیمم جو لوگوں کا لاس ہوتا ہے وہ لاس اسی وجہ سے ہوتا ہے. آخر میں ایک چیز دہراؤں گا، جس چیز کو میں اگر ہر روز ایک ویڈیو بنا کر بھی دہراتا رہوں تو شاید کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میرے اندازے کے مطابق 10,000 میں سے ایک بندہ شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کے اندر نفع میں، 9,999 بندہ نقصان میں ہے. اور لانگ ٹرم کے لیے 100 میں سے 60 بندہ جو ہمارے لیکچر سنتا ہے اور عمل کرتا ہے وہ نفع میں ہے. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. ایک بار آخر میں درود شریف پڑھیں گے. اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد.